جو بندہ اندر سے موٹیویٹڈ نہیں ہوگا نا کسی بڑی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، وہ پھر موٹیویٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یو کین ویری ایزی سمپلیفائی اٹ بائی بریکنگ اٹ ڈاؤن انٹو سیٹنگ ویژن، سیٹنگ آبجیکٹیو. اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کی گائیڈنس لینا چاہیں. مجھے پرسنلی سب سے جو کرٹیکل ٹریٹ لگتی ہے وہ ہے انٹیگریٹی. دوسری کہیں گے ٹیلنٹ. تیسری کہیں گے تو پھر میں ایکسپیرینس کہوں گا. اوور دا لاسٹ 2-3 decades what has gone wrong with society? یہ لوگوں میں مسکنسیپشن ہے کہ اسلام کے اندر پرابلی بہت زیادہ ویلتھ ہونا الاؤڈ نہیں ہے. بالکل الاؤڈ ہے کہ اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اس نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہونے چاہیے یا کم ہونے چاہیے. اس نے ہمیشہ یہ بات کی کہ حلال ہونے چاہیے. آپ اس کو ارن کیسے کر رہے ہیں، آپ اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں، دس از مور امپورٹنٹ. اور کنیکٹنگ اکیڈمیا ود انڈسٹری، دس از دا بگیسٹ مسنگ لنک ان پاکستان. نہ اکیڈمیا انڈسٹری کی بات سننے کو تیار ہے اور نہ انڈسٹری کو اکیڈمیا کی بات سمجھ میں آتی. تو سب سے پہلے تو اکیڈمیا کو نا انگلش بولنی پڑے گی فرینچ کی بجائے. ریسرچ پیپر پبلش کرنے کے ساتھ ساتھ اپلائیڈ پرابلم سلوشن کے اوپر کام کریں. جو ہمارے چانسلر ہیں اینڈ فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر ارم وفا، ان کا بھی ویژن اینڈ پرپز آف ڈیولپنگ دس یونیورسٹی اینڈ ہارنیسنگ ہائر ایجوکیشن از دا سیم. Hello and Assalamu alaikum. This is Dr. Hassan Ahmed, Associate Professor and Head of MBA at Salim Habib University. It's an honor to have with us Dr. Syed Amir Ali, President and CEO of Mizan Bank. Thank you, sir, and welcome on the show. Thank you. Sir, it's a great honor to have you with us. The first thing that everyone would love to know about you is your personal journey. Everyone is of interest کہ ایک سی ای او بننے کے لیے آپ کا جرنی فرام 2000 آنورڈز واٹ واز دیٹ؟ مشکل سوال پوچھا ہے آپ نے، بٹ لیٹ می ٹرائی ٹو آنسر اٹ ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. سو اٹس مور اباؤٹ ہیونگ اے ویژن فار یور سیلف ان یور لائف، واٹ یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ یو وانٹ ٹو کریٹ این امپیکٹ آن دا لائف آف یور کمیونٹیز، یور کولیگس، پیپل لیونگ اراؤنڈ یو. So I think CEO is not a target by in itself. The target is much bigger. It is larger than life کہ آپ کتنا بڑا امپیکٹ اس سوسائٹی پہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک فیلڈ پک کرنی پڑے گی. مینز یو کین ناٹ بی دی بیسٹ ڈاکٹر ان ٹاؤن اینڈ اے بیسٹ لائر ان ٹاؤن اینڈ اے بیسٹ اکاؤنٹنٹ ان ٹاؤن ایٹ دا سیم پوائنٹ ان ٹائم. تو آپ کو ایک فیلڈ پک کرنی پڑے گی. سو آئی چوز اسلامک فائنینس وچ آئی فیلٹ از اے right fit for me in terms of my vision, in terms of my mindset, in terms of my cultural values, and in terms of my knowledge and educational background. So jahan par ye right fit wo milega, right spot milega, means all the linear lines, if you talk in terms of mathematical finance or economics, jahan par wo cut karengi aur wo common point aayega, wo aapne khud se apne liye assess karna. I think this is the most important and the most difficult thing for any new student to understand, and for that now we have a lot of counseling available. تو آپ counseling لیں، اپنا long term vision set کریں، then set short term objectives. اس کے اندر آپ کے academic objectives بھی ہوں گے، reading objectives بھی ہوں گے، training بھی ہوں گے، experience بھی ہوں گے. وہ سب ملا کے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. بٹ دیر از ناٹ اے ویری سمپل آنسر ٹو اٹ. اٹس اے سلائٹلی کمپلیکس آنسر، بٹ یو کین ویری ایزی سمپلیفائی اٹ بائی بریکنگ اٹ ڈاؤن انٹو سیٹنگ ویژن، سیٹنگ آبجیکٹیو, اینڈ دین ایکوائرنگ اسکلز. اینڈ کاؤنسلنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کوچنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، ریڈنگ ہیبٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, اینڈ بی اے بگ پکچر پرسن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. انڈیڈ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہی مسنگ ہوتی ہے ہم سارے اسٹوڈنٹس میں. دس از واٹ وی سی ان دا کلاس روم. انٹر میٹرک کے بعد، او اے لیولس کے بعد اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویئر دے وانٹ ٹو اینڈ اپ. اینڈ یہاں پہ کاؤنسلنگ اینڈ کوچنگ کی آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کری. آلدو آئی ہیو اے لاٹ آف کوشچنس، لیکن آئی ووڈ آسک ہو واز ون مینٹور اور کوچ دیٹ ریئلی چینجڈ یور لائف؟ دیکھیں، آپ کی پرسنل لائف میں ملٹیپل مینٹورز اور کوچز ہوتے ہیں، اینڈ اٹ اسٹارٹس ایٹس یور ہوم. اٹس ان ارلی ڈیز اٹس یور مدر، یور فادر، یور گرینڈ پیرنٹس اف یو لیو اراؤنڈ دیم، اینڈ دے انکلکیٹ ویلیوز ان سائڈ یو، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو کلچرل ویلیوز ہیں، سو دیز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. یہ لیٹر آن آپ کو سیکھنا مشکل ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین یو موو آن، اینڈ دین کمز یور ٹیچرز.
سو آپ کے کالج لائف میں اسکول لائف میں کئی سارے ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو کوچ گائڈ، سو آپ کے کوچ اور گائڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، بٹ میری زندگی میں میرے سب سے جو امپیکٹفل کوچ ہیں وہ دو ہیں. ویسے تو بہت سارے ہیں، ان میں ایک کا نام ہے عرفان صدیقی جو میرے بینک کے فاؤنڈنگ سی ای او ہیں، جن کو میں نے جوائن کیا تھا 2006 میں، اور دوسرے ہیں عارف الاسلام جو فاؤنڈنگ ڈیپٹی سی ای او ہیں، اور آئی ایم لکی ٹو بی ٹرینڈ بائی دیم ٹوگیدر فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم، اینڈ آلسو پریولیجڈ کہ پہلے میں نے سکسیڈ کیا عارف الاسلام صاحب کو ایز دا ڈیپٹی سی ای او آف میزان بینک، اور پھر میں نے سکسیڈ کیا عرفان صدیقی صاحب کو ایز پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او آف میزان بینک. سو یہ میرے کوچ تھے، ہیں اور رہیں گے. And that is a legacy that they have, and now you are given this responsibility. So how do you feel like کہ یہ inheritance والا burden ہمیشہ رہتا ہے؟ وہ ایک بزنس ہوتا ہے تو وہ پیرنٹس کا بزنس ہوتا ہے، بچوں کے اوپر آتا ہے. تو similarly I feel like, do you feel any burden about it? نہیں، میں اس کو بالکل ڈفرینٹلی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں اف یو ٹیک آن اے رسپانسبلٹی اینڈ یو آر ٹرینڈ فار دیٹ دین اٹس ناٹ اے برڈن. سو آئی ایم پراپرلی ٹرینڈ فار دس رسپانسبلٹی فار ڈیکیڈس. سیکنڈلی دوسری چیز جو میرا بلیو ہے، وین اللہ گیوز یو اے رسپانسبلٹی، اللہ ڈیسائڈس بفور دیٹ ڈز دس پرسن ہیز دیٹ کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی اینڈ واٹ آر دا مسنگ لنکس، دین اللہ ہیلپس یو ٹو گیٹ ٹو دیٹ لیول اینڈ دین ٹو پرفارم ان دیٹ رول. تو یہ دونوں کمبینیشن ہے. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم ٹرینڈ فار دس جاب بائی عارف صاحب اینڈ عرفان صاحب. سیکنڈ از اللہ تعالیٰ ہیز چوزن می فار دس جاب، سو اللہ تعالیٰ از پیونگ دا وے فار می. تو جب یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ہو نا، مطلب اسکل بھی ہو، ول بھی ہو، اور ساتھ میں بلیسنگز بھی ہوں، آپ کے پیرنٹس کی دعاؤں کی اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوں، اور آپ کے جو کولیگز آپ کے امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کی دعائیں ہوں، پھر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. نہ یہ برڈن ہے نہ یہ مشکل کام ہے. مجھے تو بہت سمپل اور آسان لگتا ہے. It could have been as simple as by Dr. Amir Ali only. اتنے اچھے سے انہوں نے وہ اتنا بڑی پرابلم کو یا مطلب ایک چیلنج کو ایک سمپلیفائی کر دیا. انڈیڈ عامر صاحب، دس از امیزنگ. آئی تھنک یہاں پہ آرگنائزیشنل کلچر کا بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے اور سکسیشن پلاننگ کا. کین یو ٹیل اس ڈیفینیٹلی میزان بینک کا کلچر کیسے پروموٹ کرتا ہے، اینڈ ہاؤ ڈو یو سی کہ واٹس اپ فار دیم ان دا فیوچر؟ دیکھیے، میزان بینک از اے ویری انٹرسٹنگ آرگنائزیشن. اٹس اے ویلیو ڈریون آرگنائزیشن. اٹس اے مشن بیسڈ، ویژن بیسڈ آرگنائزیشن. نیچرلی اٹ از اے کمرشل آرگنائزیشن. تو ایسا نہیں ہے کہ پروفٹ نہیں کماتے ہم ایسیٹس جنریٹ نہیں کرتے، ہم ایکویٹی ریز نہیں، وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو نارمل ہے. بٹ جو لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے آرگنائزیشن کا وہ ہے ٹو اسٹیبلش اسلامک بینکنگ ایز بینکنگ آف فرسٹ چوائس. اور ہماری جو کلچرل ویلیوز ہیں یا آرگنائزیشنل کی جو کور ویلیوز ہیں وہ ڈرائیو ہوئی ہیں فرام شریعہ. ٹھیک ہے، بیکاز ویسے بھی یہ بات تو پورا ویسٹ بھی مانتا ہے کہ جو سب سے آخری دنیا کا سب سے بڑا ریولوشن آیا وہ اسلام تھا. خود اس نے پورا ایک نیا فریم ورک، پورا نیا سسٹم دیا. تو کوئی بھی چیز آپ کو ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا باہر. تو وہاں سے ہم نے ویلیو سسٹم اڈاپٹ کیا ہے. انٹرسٹنگلی بیکاز ہم پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں، تو جو ہماری 95% پاپولیشن ہے وہ مسلمان ہے، تو ان سے آٹومیٹیکلی الائن کرتا ہے ہمارا کلچرل ویلیو سسٹم. سو فار پیپل جوائننگ میزان بینک، ہمارا سب سے بڑا جو ہوتا ہے آپ کہہ لیں پیرامیٹر ٹو ایویلویٹ دیم، وہ یہی ہوتا ہے آر دے کلچرلی الائنڈ ود میزان بینک. اور وہ ہمیں مل جاتے ہیں بڑے آرام سے. اور ایسی یوتھ بھی بہت ساری ہے جو کسی بڑے مشن، کسی بڑے پرپس کے لیے کام کرنا چاہتی ہے. دین وی ڈیفینیٹلی ٹرین دیم، وی لک ایٹ دیئر ایکسپیرینس، وی لک ایٹ دیئر ایجوکیشن. آفٹر دیٹ وین دے جوائن وی ٹرین دیم، وی ٹرائی ٹو کریٹ ایز بیسٹ ورکنگ انوائرمنٹ ایز پاسبل. اور یہ میں بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ میزان بینک کی ورکنگ انوائرمنٹ از ون آف دا بیسٹ ان پاکستان فار بوتھ بوائز اینڈ گرلس. سو اس کے بعد وہ پھر ان کے پاس ٹیلنٹ کو نرچر کرنے کا بہت اپارچونیٹی ہوتی ہے. دین میزان بینکس کا جو بونس فارمولا ہے دیٹس آلسو ویری لوکریٹیو. سیلریز آر آلسو مارکیٹ بیسڈ. تو کوئی ایسی چیز ہم نہیں کرتے جہاں پر ہم ڈیفیشینٹ ہوں. تو جو ایک آپ ہے نا کہ ہائیجین فیکٹرز اور موٹیویشن فیکٹرز، تو آرگنائزیشنز کا کام میں سمجھتا ہوں ہوتا ہے ہائیجین فیکٹرز سارے پرووائڈ کرنا. موٹیویشن از آل سیلف موٹیویشن. جو بندہ اندر سے موٹیویٹڈ نہیں ہوگا نا کسی بڑی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، وہ پھر موٹیویٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم ہائیجین دے سکتے ہیں اسے. تو وی ٹرائی ٹو گیو آل ہائیجین فیکٹرز، آل انیبلرز، آل گائیڈنس، بٹ آل موٹیویشن ٹو می از سیلف موٹیویشن. اور ہمارے پاس بے شمار سیلف موٹیویٹڈ لوگ آتے ہیں اینڈ دے کین ڈو ونڈرز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فار میزان بینک.
डेफिनेटली ऑफ कोर्स अब आप इतनी मल्टीपल डायमेंशंस हैं इसकी भी, लेकिन एक बहुत पैरामीटर, बहुत मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसमें, अंडरस्टैंडिंग वो एक वैल्यू या एक वो स्किल सेट या एक नज़र। ऑफ कोर्स आप माशाल्लाह यू हैव बीन ट्रेंड, और आप बैठते होंगे, हज़ारों लोगों का इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम आपकी गाइडेंस लेना चाहें या ओपिनियन लेना चाहें कि यार आई सी दिस thing in as a key important factor for youngsters and all the graduates of today? देखिए आपने क्योंकि अब एक पे फनल करके नैरो डाउन कर दिया, बट मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मुझे पर्सनली सबसे जो क्रिटिकल ट्रेट लगती है किसी में, वो है इंटेग्रिटी। सो हम इंटेग्रिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देते। बाकी तमाम स्किल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड की जा सकती हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बाकी स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली इसको इम्पॉर्टेंट है, बट क्योंकि आपने एक कहा तो इंटेग्रिटी है। अगर आप मुझसे दूसरी कहेंगे तो मैं कहूँगा टैलेंट, तीसरी कहेंगे तो फिर मैं एक्सपीरियंस कहूँगा। आम तौर पे ऑर्गेनाइजेशन लोगों को एक्सपीरियंस पे हायर कर रहे होते हैं, हम कल्चरल वैल्यूज़ पे हायर करते हैं, फॉलोड बाय टैलेंट। तो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बैंक में कभी काम नहीं किया होता। सो मैंने जब मीज़ान बैंक ज्वाइन किया 2006 में, तो मैंने बैंक में कभी काम नहीं किया था, उसके बावजूद मुझे मीज़ान बैंक ने हायर कर लिया एंड मिड कैरियर एज वाइस प्रेसिडेंट। उससे पहले मेरा आई यूज्ड टू वर्क फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो वो दे वर लुकिंग फॉर अ टैलेंट रादर देन एक्सपीरियंस। तो मीज़ान बैंक में हम इसी ऑर्डर में चलते हैं, वी लुक एट इंटेग्रिटी एंड कल्चरल वैल्यूज अलाइनमेंट, फॉलोड बाय टैलेंट, फॉलोड बाय एक्सपीरियंस। इंडीड, ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी ना, इंटेग्रिटी, और यही मिसिंग है मेरे ख्याल से हमारे सोशल डायनामिक्स में आजकल। व्हाई एंड व्हाट हैज़ हैपेंड कि एकदम सोसाइटी का फैब्रिक हैज़ गॉन डाउन। आप शुरू में आई कैन रियली अंडरस्टैंड, आपने बहुत बात कही थी, इट कम्स फ्रॉम द फैमिली एंड आई टोटली रिलेट टू इट। हमारे पेरेंट्स, आई नो दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, और उनको था बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, और इतनी मुझे आई रिमेंबर कि कहीं किसी ने आके कहीं से कुछ बोल दिया एंड आई, कितनी पिटाई हुई थी वो मुझे पता है, लेकिन दैट वाज वेरी पिविटल। कुछ भी हो जाए आपने, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। बट व्हाई ऑन द लाइंस ओवर द लास्ट 2-3 decades, what has gone wrong with society as whole and then global, what has gone wrong with us? पूरी दुनिया में ना कमर्शलाइजेशन बहुत हुई है। तो हुआ ये कि लोगों ने कमर्शियल एलिमेंट विच इज़ हाउ मच वेल्थ यू हैव, हाउ मच मनी यू अर्न, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दी है, और वो किन सोर्सेज से आ रहा है उसकी इम्पोर्टेंस कम कर दी है। जबकि अगर आप इस्लाम को देखें तो उसने कभी ये बात नहीं की कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, उसने हमेशा ये बात की कि हलाल होने चाहिए। ठीक है, इस्लाम ने हमेशा ये बात की कि आपने पैसों को ज़्यादा या कम को मना नहीं किया, इस्तेमाल कैसे करना है इसके ऊपर बताया, असराफ ना करने का बताया। तो ये लोगों में मिसकंसेप्शन है कि इस्लाम के अंदर प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा वेल्थ होना अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड है। आप उसको अर्न कैसे कर रहे हैं, आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जब लोगों को ये समझ में आ जाएगा ना कि पैसों को अर्न करने के लिए क्या एथिकल और मॉरल पैरामीटर दें और रिलीजियस पैरामीटर दें, उनको स्पेंड कैसे करना है, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। वरना फिर अगर सिर्फ ये पैरामीटर सोसाइटी का हो कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा बेहतर है, तो फिर यही हाल होगा जो हमारा हो गया है कि हम पैसों के लिए तमाम पैरामीटर्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, लीगल स्टैंडर्ड्स सब कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो मुझे करंट स्टॉक टेक की बेसिस पे ये लगता है। बाकी आपके सवाल का अच्छा आंसर कोई सोशल साइंटिस्ट देगा, मैं शायद ना दे पाऊँ। इससे एक लेट्स ऑफ कोर्स यू आर शॉर्ट ऑन टाइम एज वेल एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स टू आस्क। लेट्स कम बैक टू मीज़ान बैंक। आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी, थोड़ा सा क्रूड सवाल कर सकते हैं अगर आप इजाज़त दें तो। इस्लामिक बैंकिंग है, डेफिनेटली है, माशाल्लाह आपने, आपके प्रॉफिट्स हैव बीन इनॉर्मस, और वो आपकी बात पुरानी वाली बात से ही मैं कनेक्ट करता हूँ। एंड पीपल टॉक अ लॉट, ऑफ कोर्स हमें लोगों को पता भी नहीं होता, ऑफ कोर्स आपको पढ़ना पड़ता है, शरिया बोर्ड होती है, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं बिहाइंड द गेम, एंड इट इज़ रेवोल्यूशनाइज। अच्छा, प्रीमियर इस्लामिक बैंक है जिन्होंने ये किया, बट पीपल फील लाइक कि ये जो मिसकंसेप्शन है हमारी आवाम में कि कन्वेंशनल बैंक, ट्रेडिशनल बैंक वर्सेस इस्लामिक बैंक, इनके प्रॉफिट, इनको हमें ज़्यादा क्यों पे करना पड़ता है, जैसे इस्लाम में हम इसराफ की नहीं बात करते। तो ये लोगों में चेंज हुआ है, समझ आया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हाउ मीज़ान बैंक हैज़ डेल्ट विद इट एंड व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ इट? देखिए, परसेप्शंस बाज़ जो होते हैं वो
لوگوں کی بغیر بہت سارے لوگ پرسیپشنز ایکسپریس کرتے ہیں جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کے پاس کتنے آپ نے فائنینسنگ لی ہے, کیا انہوں نے کیا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ آپ کو جا کے ان سے پوچھنا پڑے گا اگر ایز اے ریسرچر آپ بات کریں کہ جو لوگ فائنینسنگ لیتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی چیپسٹ فائنینسنگ کہاں سے ملتی ہے, ہمیں وہ کہیں گے اسلامک بینک سے. آپ بڑی کارپوریشنز کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہاں سے ملتی ہے, وہ کہیں گے میزان بینک سے یا اسلامک بینک سے. اس کے بعد آپ انڈیویجولس کے پاس جائیں گے, وہ ان سے پوچھیں گے یار آٹو فائنینس کہاں سے لیتے ہو, ہاؤسنگ فائنینس کہاں سے لیتے ہو, کس کی کاسٹ سب سے کمپٹیٹیو ہے. اگر میزان بینک مارکیٹ لیڈر ہے یا اسلامک بینک ہاؤسنگ فائنینس میں مارکیٹ لیڈرز ہیں, ان سے پوچھو جی کاسٹ کس کی سب سے ایفیشینٹ ہے, وہ کہتے ہیں اسلامک بینکس کی. دوسری طرف ہے جہاں ڈپازٹس کے اوپر ریٹرن ہوتے ہیں, ہاں وہ کنونشنل بینکس کے ڈپازٹ کے ریٹرنز ہم سے بہتر ہیں بیکاز ان کی انویسٹمنٹس کے ریٹرنز بھی ہم سے بہتر ہیں. گورنمنٹ سے جو انہیں ریٹرن ملتے ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں, جو باقی جگہوں سے بھی وہ لیتے ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ ایج ان کو ہوتا ہے. ہمارے ریٹرنز ان سے سلائٹلی لوور ہوتے ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن اسٹل کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کمپیٹیٹیو نہ ہو, ڈیسیملز میں بعض فرق ہوتا ہے, بعض پرسنٹیج پوائنٹس میں فرق ہوتا ہے, بٹ ریٹرنز ہمارے کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں. All right, perfect. There are a lot of misinformation that has been there in the society, generally banks کے بارے میں اور Islamic banks کے بارے میں, and thank you, Dr. Amir, for helping us understand and clarify all of this. Lastly, although honestly speaking, میرا دل نہیں چاہ رہا, آئی ہیو اے لاٹ آف کوشچنس, آئی کین ریئلی انڈرسٹینڈ, آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے. ہمارا سینٹر فار پالیسی ریسرچ اینڈ سسٹینیبلٹی پروگرام ہے, دیٹ از بین ڈپارٹمنٹ ہے, دیٹ از بین رن بائی ڈاکٹر آصف شمیم. How can they contribute, how can they help and align with Mizan Bank for better contribution to the society? Salim Habib University as in کیسے contribute کر سکتا ہے ایک social and moral جو آپ لوگوں نے چینج لائے ہیں سوسائٹی میں, we would love to be part of that system. How can we contribute to that? دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے تو اس میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر آصف کو, جن کی وجہ سے آج میں یہاں بھی بیٹھا ہوں, آج کانفرنس میں بھی تھا, میرا وزٹ بھی ہے سلیم حبیب یونیورسٹی کا. سو فرسٹلی تھینک یو ٹو ڈاکٹر آصف فار کنیکٹنگ اکیڈمیا ود انڈسٹری. دس از دا بگیسٹ مسنگ لنک ان پاکستان, اینڈ دس مسنگ لنک از دیئر سنس دا ٹائم آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی پروفیشنل جرنی. تو میں یہ بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں 20 سال سے تو یہ مسنگ لنک ہے, اور نہ اکیڈمیا انڈسٹری کی بات سننے کو تیار ہے اور نہ انڈسٹری کو اکیڈمیا کی بات سمجھ میں آتی ہے. بیکاز ہماری اکیڈمیا جو ہے وہ ریسرچ پیپر پبلیکیشن میں لگی ہوئی ہے, امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے اندر, اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ اپلائیڈ ریسرچ نہیں ہوتی, وہ پیور ریسرچ ہوتی ہے. تو انڈسٹری میں جو ایم بی ایز اور انجینئرز یہ کام انہیں تو سمجھ میں آتی نہیں. سو آپس میں یہ فرینچ بول رہے ہوتے ہیں, وہ اردو یا انگلش بول رہے ہوتے ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو سب سے پہلے تو اکیڈمیا کو نا انگلش بولنی پڑے گی فرینچ کی بجائے, مطلب ریسرچ ٹرمز میں بات کرنے کی بجائے اپلائیڈ ٹرمز میں بات کریں. ریسرچ پیپر پبلش کرنے کے ساتھ ساتھ اپلائیڈ پرابلم سلوشن کے اوپر کام کریں. جب آگے بڑھیں گے, انڈسٹری سے ہاتھ ملائیں گے, انڈسٹری تو بہت فورتھ کمنگ ہے, انڈسٹری تو بیٹھی ہوئی ہے فنڈز لے کے کہ بھائی بتاؤ میں ان پیسوں کو کیسے خرچ کروں اپلائیڈ پرابلم سالو کرنے کے لیے. ریسرچ پیپر ریسرچ جرنل میں ریسرچ پیپر چھاپنے کے لیے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ اگر انڈسٹری کلیئر ہے, اکیڈمیا کلیئر ہو جائے, پرابلم سالو ہو جائے گا. اکیڈمیا پچھلے 20 25 30 سال سے تو نہیں اس کے اوپر کلیئر ہے. کچھ یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں جو کلیئر ہیں, وہ اکیڈمیا کے اور انڈسٹری بہت اچھی کام کرتی ہے. کچھ اکیڈمیا ہے وہ کلیئر نہیں ہے, وہاں نہیں ہوتی. تو یہ آپ کلیئر کر لیں گے تو میزان بینک از فورتھ کمنگ. ہم تو اپلائیڈ پرابلم سالو کرائیں گے, ہم آپ سے ریسرچ پیپر کی پبلیکیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. وہ آپ ضرور کریں, ہم روکیں گے نہیں, بٹ اس میں ہمارا انٹرسٹ کوئی نہیں ہوگا. اینڈ ان ڈیڈ دس از دا پرفیکٹ تھنگ. جو ہماری چانسلر ہیں اینڈ فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر ارم وفاق, ان کا بھی ویژن اینڈ پرپز آف ڈیولپنگ دس یونیورسٹی اینڈ ہارنیسنگ ہائر ایجوکیشن از دا سیم. شی وانٹیڈ ٹو پروموٹ اپلائیڈ ریسرچ بینگ ان ٹو فارماسیوٹیکل اٹ سیلف. ان کا بھی پرپز یہی تھا. تھینک یو ڈاکٹر عامر علی, امیزنگ ایکسپیرئنس. اٹ واز بہت شارٹ ٹائم تھا لیکن اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرئنس ٹاکنگ ٹو ڈاکٹر عامر علی, اینڈ وی ووڈ لو ٹو ہیو ہم اگین, جس میں ہم ان سے بہت زیادہ پرسنل اور پروفیشنل ان کے پرسنل جرنی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. واٹ واز اٹ اینڈ ہاؤ اٹ از اینڈ ہاؤ اٹ ہیز ٹرانسفارمڈ اوور اے پیریڈ آف 20-25 years that he has spent in the industry. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum.